اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر منافقین اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی شان بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ویسے بات تو اسی ضمن کے اندر چل رہی ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، منافقین وغیرہ رہ گئے تھے، بات تو اسی ضمن کے اندر ہے، لیکن کیونکہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے تو اس کے اندر ہر نصیحت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ اے ایمان والو، پہلا کام تو یہ ہے کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگوں کے ساتھ سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ یاد رکھیں یہاں پہ دو باتوں کا ذکر کیا گیا، ایک اللہ سے ڈرنے کا، دوسرے سچے دوستوں کے سچے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بھلائی جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اس کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ فرمایا اسی طریقے سے جھوٹ ہے، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ فرمایا ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنے کاروباری کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کے تحت، جب وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو میں اس کے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ اقدس میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے، کہ اگر انسان سچ بولتا رہے تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہے تو رب کی بارگاہ اقدس میں اسے جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی جھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا یکونوا مع الصادقین، نا سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسا اس کا دوست ہوگا، اس کا جو دین ہوگا، جو اس کی سوچ ہوگی، انسان کی سوچ بھی وہی ہوگی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ خود ہی دیکھ لینا کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو۔ اور آج یہ حال دیکھ لیں کہ ہم اگر نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہمیں اپنے دوستوں کے اندر جو جہان کا ٹھگ سے ٹھگ ہوگا وہ ہمارے دوستی کے اندر، اور ہم باقاعدہ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلانا بندہ نہیں، اور چودھری وہ جنہیں فلانی زمین تے قبضہ کیتا، فلانے نے لتر مار دیتے، جنہیں فلانے نے انج کر دیتا، فلانے ہوتے 5-6 پرچے کرا دیتے، اپنی بڑی سلام دعا ہے اندر نال کام ہوئے تو دسنا ذرا، سمجھ آئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ تم دوستی رکھ رہے ہو ذرا اسے دیکھ تو لو کہ ہے کیسا۔ اور یہ بھی اصول ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات ارشاد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے ہوئے اچھے لوگ جو ہے وہ اچھے دوست ڈھونڈا کرو، ان کو تلاش کیا کرو اور ان کے ساتھ زندگی گزارا کرو، کیونکہ اچھا دوست تمہیں اچھائی کی طرف لے کے جائے گا، اور برا دوست بناؤ گے تو برا دوست تمہیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اب ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، نصیحت ملے گی، قرآن اور حدیث ملے گا، یہ ساری باتیں ملیں گی۔ اور جب آپ بیٹھیں گے دنیا دار کے ساتھ جس کا ساری دیہڑی بیٹھ کے چھڑنا ہی جس کا کام ہے کہ جناب آج میں این کر دیتا تھا، آج میں اونج کر دیتا تھا، اینج کر دیتا، ٹھیک ہے، اور ہم بڑے فخر سے خوش ہو رہے ہوتے کہ چودھری نے ویکھے ہی، چودھری نے کمال کر دیتا بھائی۔ تو آج ہماری جتنی دوستیاں ہیں وہ ساری کی ساری دنیا دار بندے کے ساتھ، بلکہ جو جتنا ٹھگ قسم کا بندہ ہے ہم اس کے ساتھ دوستی رکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ لیکن قیامت کے دن ہوگا کیا
اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جی دوستی مولوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ نبیوں کے بعد سب سے بڑی جو یاری ہے نا وہ مولوی کے ساتھ ہی لگ سکتی ہے. قیامت کے دن دو یاریاں تو کام آنی ہے، یا نبی کام آئیں گے یا نبی کے بعد والے کام آئیں گے. جو نبی کا ماننے والا ہے تو کم سے کم نبی کے دوست کے ساتھ تو دوستی لگاتا. آقا علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی شان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من صفا عالما فکانما صفانی، جس نے کسی عالم کے ساتھ ہاتھ ملایا سمجھو کہ میرے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، لیکن ہمیں تو کیونکہ ظاہر ہے مولوی کے ساتھ ہمارا تک ہی نہیں پڑتی نا اس پر کہ ہم اسے کیوں دوست بنا لیں. من زار عالما فکانما زارنی، حضور نے فرمایا جس نے کسی صحیح عالم دین کی زیارت کی سمجھ لے کہ اس نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے. من جالس عالما فکانما جالسنی، حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھ گیا سمجھ لو کہ میرے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ حیران ہوں گے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے، تابعی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی گدی پر بیٹھنے والا بندہ ہے. آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں. ایک اور مثال دیکھ لیں. علقمہ کون ہے؟ ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کے شاگرد حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کتنا بڑا بندہ ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کا بھی استاد ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 4000 بندہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور 5000 بندہ صرف خالی حضرت علقمہ کے پاس بیٹھنے کے لیے آیا کرتا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم النخعی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، اور دوسری طرف سے علقمہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور مجھے کوئی شخص کہے کہ علقمہ کے پاس یا 2 منٹ بیٹھ جا یا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے، تو ابراہیم النخعی فرماتے تھے، فرمایا میں علقمہ کے پاس بیٹھنا ضرور گوارا کروں گا، مجھے 1000 رکعت کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. علماء کا یہ واضح مسئلہ ہے کہ عالم دین کے پاس بیٹھنا نفلی عبادت سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. حضور تشریف لائے نا مسجد کے اندر، مسجد نبی شریف کے اندر، تو آپ نے 2 دیکھے تھے، 2 جماعتیں دیکھی، 2 لوگوں کو دیکھا 2 قسم کے. ایک عبادت کر رہا ہے، دوسرا بیٹھ کے پڑھا رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا دونوں اچھے ہیں، لیکن مجھے کون سا پسند ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو تعلیم اور تعلم کا کام ہو رہا ہے نا، پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند ہے. ہیں دونوں اچھے، لیکن یہ مجھے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی عبادت کا فائدہ ہے، دوسرے بندے کو اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک شخص لگا ہوا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی جناب تسبیحات کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسے ہو رہا ہے. لیکن عالم کیا ہے؟ اس کا فائدہ پورے جہان کو ہو رہا ہے. اس لیے تو سرکار کا فرمان ہے حیات العالم حیات العالم، موت العالم موت العالم. ایک عالم کی زندگی ایک جہان کی زندگی، ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم چلا گیا، سمجھ لو کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پیاسے رہ گئے. وہ علم کا جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ پر نہیں ہو سکتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو علماء انبیاء کے بعد سب سے سچے لوگ وہی ہیں جو علماء ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. رب جس کی تعریفیں کرے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ علماء ہیں. اور آج ٹی وی پر بیٹھ کر ویڈیو بنا کے، ٹھیک ہے جی، یوٹیوب پہ فیس بک پہ آپ دیکھیں ہر جگہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیا جی؟ مولویوں کے پاس نہ بیٹھو بھی گمراہ ہو جاؤ گے. چلو ہم مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، اس کا متبادل راستہ تو بتاؤ. کس کے پاس بیٹھے؟ پروفیسر کے پاس، لیکچرار کے پاس، وہ اے بی سی والے کے پاس، کس کے پاس بیٹھے؟ ہمیں چلو دین سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. کہتے جی خود قرآن سمجھ لو. اتنا تو بڑا آئر حاجی نیک پا گیا کہ قرآن خود سمجھ سکتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ باقاعدہ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد اس کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے جاتے. کیوں بھائی؟ تو کتابیں انگریزی والی پڑھ کے، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے آپریشن شروع کر دو، اللہ کے فضل سے سارا قبرستان آباد ہو جائیں گے. نہیں، اگر ڈاکٹری بغیر پریکٹس کے نہیں آتی ہے، بغیر استاد کے نہیں آتی ہے، انجینئرنگ بغیر استاد کے نہیں آتی ہے جی، سارا کچھ استاد کے بغیر ہے، تو صرف واحد قرآن ہی ہے جو ہر کسی کو میں آ جاتا ہے. یہ خود پورا قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہر بندہ گمراہ ہو چکا ہے. صرف وہی بندے لوگ بچے ہیں، یقین کریں ان کا ایمان بچہ ہے، جو آج بھی علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، یہ جو کہتے ہیں خود قرآن پڑھے اور خود ترجمہ کوئی کسی جو ہے وہ سیکھ لے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا رہتا ہوں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھے، جو شخص یہ بات کرتا ہے جی قرآن خود سیکھ لو،
کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال، اس کے سامنے ایک سوال رکھے کہ ایمانداری سے مجھے یہ بات بتاؤ، قرآن عربی کے اندر ہے کہ نہیں؟ الحم سے والناس تک ساری عربی ہے نا، فارسی تو نہیں، انگریزی تو نہیں، اردو تو نہیں نا، پنجابی تو نہیں نا. قرآن عربی ہے، سکھانے والا میرے نبی بھی عربی ہے، سیکھنے والے صحابہ کرام وہ بھی عربی ہیں، ان کی اپنی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ قریش کی زبان کے اندر نازل ہوا ہے. فاروق اعظم قریشی ہے کہ نہیں؟ مولا علی قریشی ہے کہ نہیں ہے؟ عرب والے عربی ہونے کے باوجود قرآن سیکھنے کے لیے میرے نبی کے پاس بیٹھے اور تو کہتا خود پڑھ لے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے سیاںا بندہ عمر ہے، سب سے سیاںا بندہ دور جاہلیت کے اندر جو سفیر رہا پورے قریش کا. قریش سفیر کے طور پر اگر کسی کو بھیجتے تو عمر کو بھیجا کرتے تھے. عمر کو سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے حضور کے پاس 12 سال لگے ہیں، صرف خالی سورۃ بقرہ سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس مولا علی کے علم کا مان دنیا کرتی ہے، مسلم دنیا کرتی ہے نا کہ مولا علی ورگا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ تو ایسے عالم تھے عرش سے فرش تک مولا علی کے پاس علم تھا. مولا علی سے پوچھ کے تو دیکھو علم ملا کہاں سے ہے، آپ پہ آ گیا تھا. کتنی بڑی سازش ہے یار مسلمانوں کے خلاف، کہتے ہیں آپ پہ قرآن پڑھ لو. ایسے خبیث قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو مولویوں سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا دعویٰ تو پڑھ کے دیکھیں، پہلا مفسر، سید المفسرین لقب ہے ان کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس ایک بار رات گزاری میں نے، کیونکہ ان کی خالہ ہے نا حضور کی بارگاہ اقدس میں امہات المومنین میں، کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، رات وہاں پر رہا. کہتے جب رات وہاں پر رہا تو رہنے کے بعد جو ہے ہوا کیا کہ میں حضور تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. کہتے میں حضور کے بائیں سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کھبے پاسے. کہتے حضور نے نماز کے اندر مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر لیا. ٹھیک ہے، میں نے دائیں طرف سے نماز شروع کر دی. نماز پڑھنے کے بعد جو وہاں پہ گزری تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم علمہ الکتاب، پروردگار ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. ابن عباس کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرما. یہ اس استاد کا کمال تھا کہ جس نے جناب علیہ ایسے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا علم عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ فرماتے تھے کہ میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں قرآن سے. سبحان اللہ. اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. یہ آج کا واحد خبیث لوگ گزرے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، جو کہتے ہیں یہ کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مولوی کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ بغیر استاد کے یار ایک مدنی قاعدے کو چھوڑیں، بغیر استاد کے آپ کچی کا پہاڑا تو پڑھ کے دکھا دیں. بغیر استاد کے لوہار کے پاس جا کے آپ ویلڈنگ کا کام سیکھ کے دکھا دیں، ترخانوں والا کام سیکھ کے دکھا دیں، مستری کا کام سیکھ کے دکھا دیں بغیر استاد کے. ساری زندگی ہم نے اپنے سامنے دیواریں بنتی دیکھی ہیں، ہمیں اینٹیں لگانی کیوں نہیں آئی ہیں؟ اپنے گھر نہیں بنوائے ہم نے؟ گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اپنے گھر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بنوایا، پیسہ لگایا ہے، مٹیریل خریدا ہے، لیکن ہمیں اس کو بنوانے کے لیے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ادھر سے دیواروں نہیں ہے، ادھر سے دیواروں نہیں، اوپر چھت نہیں ہے، سامنے دروازہ لگنا ہے، خود کیوں نہیں بناتے؟ خالی چوکڑی بنانے کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے بھی ایک پھٹی لگنی ہے، ادھر سے پھٹی لگنی ہے، اوپر پھٹی لگنی ہے، چوکڑی بن گئی، بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، خود کیوں نہیں بناتے؟ کتنی مثالیں ہیں. ہر چیز کے لیے تمہیں استاد چاہیے. واحد شودہ قرآن تمہیں سمجھ آ گیا استغفر اللہ کے، جسے تم کہتے ہو کہ بغیر استاد کے پڑھ لو، بغیر مولویوں کے پڑھ لو، پڑھ کے دکھا دے. کوئی مائی کا لال بغیر مولویوں کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ دنیا کے اندر ایسا کوئی تنہا نہیں گزرا ہے جو بغیر مولویوں کے، بغیر علماء کے سورہ فاتحہ خالی پڑھ کے دکھا دے. ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے. یہ مولوی بتائے گا الحمدللہ پڑھنا ہے کہ الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدو کرنا ہے کہ الحمدے کرنا ہے، یہ استاد ہی بتائے گا. فاروق اعظم عربی ہونے کے باوجود میرے نبی کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے، اور تو آ گیا ایڈا سیاڑا اور دنا جو بغیر استاد کے قرآن پڑھ سکتا ہے. آگے دیکھیں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو رب سے بھی ڈرو، اور اگلا کام کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے، اور علماء سے بڑا سچا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے آپ مانے یا نہ مانے. رب جس کی تعریف کرے چاہے کوئی ماں کرے یا نہ کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگلی بات دیکھیں جی، فرمایا ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم، یہ بھی اپنا جہاد کے متعلق بات ہو رہی ہے. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، فرمایا کہ مدینے والے ومن حولہم من الاعراب، اور مدینے کے ارد گرد جو دیہاتی رہتے ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا
ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہتے. میرا نبی غزوے کے اندر جائے، میرا نبی جہاد کرنے جائے اور تم آرام سے گھر بیٹھے رہو. میں یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، میں کہ نہ تمہیں یہ زیب دیتا تھا انہیں کہ اپنی جان کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ پیارا کر کے بیٹھے رہتے. تمہیں اپنی جان پیاری تھی نا، تمہیں میرا نبی تو پیارا نہیں تھا، کیوں پیچھے بیٹھے رہے؟ اب دیکھیں جہاد کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جہاد کرنے پر رب اجر کتنا عطا فرماتا ہے. فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. فرمایا کہ جس بندے کو جہاد کے اندر پیاس لگتی ہے، ولا نصب، چاہے مشقت اٹھاتا ہے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسے اگر بھوک لگتی ہے، فرمایا یہ سارا کا سارا وہ ہے، چاہے پیاس لگے، چاہے بھوک لگے، چاہے مشقت اٹھائے، رب سب کا اجر عطا فرمائے گا. یار بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے کوئی اجر نہیں، لیکن واحد جہاد یہ ہے کہ تم جا کے جیسے جہاد کے اندر شرکت کی، جہاد میں شامل ہوئے، میں تمہیں پیاس لگتی رہ جائے گی، تمہارا ثواب لکھا جا رہا ہے. تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہارا ثواب لکھا جا رہا ہے. تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تم نے ایک قدم بھی اٹھایا، دو قدم اٹھائے، گرمی لگی، سردی لگی، جس طرح بھی تمہارے ساتھ ہوا، تمہیں ہر چیز کا، ہر تکلیف کا رب اجر عطا فرماتا جائے گا. یہ جہاد کا فائدہ ہے. اور اگلی بات میں ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، میں کہ جتنے قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں یعنی مجاہدین، ہر وہ قدم جس سے کافروں کو غصہ لگتا ہے، یعنی کافروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، میں جتنا کافروں کو غصہ لگتا جاتا ہے رب مجاہدین کا اجر بڑھاتا جاتا ہے جی. تم نے کافروں کی دیواروں کو توڑا، انہیں تکلیف ہوئی، رب نے تمہارا اجر لکھ دیا. تم نے ان کے اسلحے کو برباد کیا، تم نے ان کے اثاثوں کو برباد کیا، تم نے ان کا بائیکاٹ کیا، جیسے جیسے تم کافروں کو تکلیف دیتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارا مجاہدین کا کیا کرے گا؟ اجر بڑھاتا جائے گا. اور اگلی بات ولا ینالون من عدو نیلا، تم دشمن سے کوئی بھی چیز چھین لیتے ہو، رب تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. دسو یار اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے مجاہد کی؟ ہے قرآن کی آیت کے نہیں؟ اللہ کتب لہم بہ عمل صالح، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک چیز لکھتا جا رہا ہے، تمہیں ہر ایک چیز کا اجر کا، ہر ایک چیز کا عمل کا اجر، نیکی عطا فرماتا جائے گا. تمہیں تکلیف ہوئی، رب تمہیں نیکی دے گا. جہاد کے اندر ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ تمہیں بھوک لگی، رب تمہیں اجر دے گا. تمہیں پیاس لگی، رب تمہیں اجر دے گا. تم دشمن سے کوئی چیز چھین لاؤ، وہ بھی تمہیں اجر دے گا. ٹھیک ہے؟ وہ دشمن تمہاری وجہ سے غصہ کرتا پھرتا ہے کہ اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے، میں جیسے جیسے دشمن کو تم کمزور کرتے جاؤ گے رب تمہارا اجر بڑھاتا جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.